الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر بروز جمعہ 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ معزز حضرات، ابھی اس کے پہلے بیان میں ہم نے شہادت غازی عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھی تھی اور آپ نے وہ شہادت سنی تھی۔ اللہ پاک غازی پاک کے شہادت کے صدقے میں ہماری تمام دلی جائز تمنائیں پوری فرمائے اور ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اب انشاءاللہ عز و جل ہم امام پاک امام حسین کی شہادت پڑھیں گے اور سنیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ سنیے گا تاکہ امام پاک کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے دلوں میں گامزن ہو سکے۔ جب حضرت عباس علمبردار کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد حضرت سیدنا امام علی اکبر اور پھر اس کے بعد حضرت سیدنا میرے آقا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی شہادت ہو گئی۔ اب ان کی شہادت ہونے کے بعد اب وہ وقت آیا کہ جاں نثار ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے اور امام پاک پر جانے قربان کر گئے۔ اب تنہا امام پاک ہے اور ایک فرزند حضرت امام زین العابدین وہ بھی بیمار ہے۔ باوجود اس بیماری وہ ناطاقتی کے خیمے سے باہر آئے اور حضرت امام پاک کو تنہا دیکھ کر میدان میں جانے لگے، اپنے بابا پر جان قربان کرنے کے لیے میدان میں جانے لگے۔ دست مبارک میں نیزہ بھی اٹھا لیا، لیکن بیماری، سفر کی کوفت، بھوک پیاس، متواتر فاقوں اور پانی کی تکلیفوں سے ضعف اس درجہ ترقی کر گیا تھا کہ کھڑے ہونے سے بدن لرز رہا تھا۔ باوجود اس کے ہمت مردانہ کا یہ حال تھا کہ میدان کا عزم کر دیا۔ امام پاک نے فرمایا، اے میرے فرزند، لوٹ آؤ، میدان جانے کا قصد نہ کرو۔ میں کنبہ قبیلہ، عزیز و اقارب، خدام، موالی جو ہمراہ تھے، راہ حق میں نثار کر چکا اور الحمدللہ کہ ان مصائب کو اپنے جد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا۔ اب اپنا ناچیز ہدیہ سر راہ خدا میں نظر کرنے کے لیے حاضر ہے۔ تمہاری ذات کے ساتھ میرے بیٹے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں۔ یہ اہل بیت کا جو قافلہ ہے ان کو وطن تک بھی پہنچانا ہے، ہمارے بچوں کی نگہداشت یہ بھی کرنی ہے، کچھ امانتیں میرے پاس ہے ان کو جا کے دینا بھی ہے، قرآن کریم کی محافظت اور حقائق عرفانیہ کی تبلیغ کا فرض یہ بھی کرنا ہے۔ یہ سب کون کرے گا؟ امام زین العابدین ہمیں ہی کرنا ہے۔ میری نسل کس سے چلے گی؟ حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ یہ سب توقعات تمہاری ذات سے وابستہ ہے میرے بیٹے۔ دودھ مانے رسالت
وہ نبوت کے آخری چراغ تم ہی ہو، تمہاری ہی طلعت سے دنیا مستنیر ہوگی۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دل دگانے حسن تمہارے ہی روئے طابہ سے حبیب حق کے انوار و تجلیات کی زیارت کریں گے۔ اے نور نظر، لخت جگر، یہ تمام کام تمہارے ذمے کیے جاتے ہیں، میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہوں گے، تمہیں میدان جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے عرض کیا کہ میرے بھائی تو جان نثاری کی سعادت پا چکے اور نانا کے سامنے ہی ساقی کوثر کے آغوش میں رحمت و کرم میں پہنچے ہیں، میں تڑپتا رہوں؟ مگر امام پاک نے کچھ پذیرانہ فرمایا اور امام زین العابدین کو ان تمام ذمہ داریوں کا حامی کیا اور خود جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ قبائے مصری پہنی اور امامہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر پر باندھا، سید الشہداء امیر حمزہ کی سپر پشت پر رکھی، حضرت حیدر کرار کی ذوالفقار حمائل کی۔ اہل خیمہ نے اس منظر کو کس آنکھوں سے دیکھا ہوگا؟ امام میدان جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا تصور کیجئے کہ کیا حال رہا ہوگا امام حضرت زینب کا، حضرت سیدہ سکینہ کا، ان بیویوں کا کیا حال رہا ہوگا۔ امام حسن، مولانا زمان امام حسن جو فرماتے ہیں، باغ جنت کے ہے بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ امام میدان میں جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اس وقت اہل بیت کی بے کسی انتہا کو پہنچتی ہے اور ان کا سردار ان سے طویل عرصے کے لیے جدا ہوتا ہے۔ ناز پروردوں کے سروں سے شفقت پدری کا سایہ اٹھنے والا ہے۔ نو نہالان اہل بیت کے گرد یتیمی منڈلا رہی ہے، ازواج سے سہاگ رخصت ہو رہا ہے، دکھے ہوئے مجروح دل امام کی جدائی سے کٹ رہے ہیں۔ بے کس قافلہ حسرت کی نگاہوں سے امام کے چہرہ دل افروز پر نظر کر رہا ہے۔ سکینہ کی ترسی ہوئی آنکھیں اپنے بابا کا آخری دیدار کر رہی ہے۔ آن دو آن میں یہ جلوے ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے والے ہیں۔ اہل خیموں کے چہروں سے رنگ اڑ گیا ہے، حسرت و یاس کی تصویریں ساکت کھڑی ہوئی ہے، نہ کسی کے بدن میں جنبش ہے، نہ کسی کی زبان میں تاب حرکت، نورانی آنکھوں سے ٹپک رہے ہیں، اور خاندان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے وطنی اور بے کسی میں اپنے سروں سے رحمت و کرم کے سایہ گستر کو رخصت کر رہا ہے۔ حضرت امام پاک نے اپنے اہل بیت کو تلقین صبر فرمایا کہ جی ہاں پیارے اسلامی بھائیوں، امام پاک نے حضرت زینب سے فرمایا کہ زینب، میرے جانے کے بعد آہو فغاں مت کرنا، کپڑے مت پھاڑنا، سر پہ چہرے پہ تماچے مت مارنا، صبر کرنا، ابھی تمہیں اور جانا ہے، یہ قافلے کو لے کے تمہیں مدینہ جانا ہے، اور جب مدینہ جانا تو نانا کو سنانا کہ نانا، آپ کے نواسے نے آپ کے دین کے لیے 6 مہینے کے علی اصغر کو قربان کر دیا، علی اکبر کو قربان کر دیا، عباس کے بازو کٹ گئے۔ نانا کو ساری داستان سنانا، رضا الہی عز و جل پر صابر و شاکر رہنے کی ہدایت کی، اور سب کو سپرد خدا عز و جل کر کے میدان کی طرف رخ کیا۔ اب نہ قاسم ہے، نہ ابو بکر و عمر، نہ عثمان و عون، نہ جعفر و عباس جو حضرت امام پاک کو میدان جانے سے روکے اور اپنی جانوں کو امام پاک پر فدا کریں۔ علی اکبر بھی آرام کی نیند سو گئے جو حصول شہادت کی تمنا میں بے چین تھے۔ تنہا امام پاک ہے اور آپ ہی کو آدھا سے مقابل جانا ہے۔ خیمے سے چلے اور میدان میں پہنچے۔ حق و صداقت کا روشن آفتاب
سرزمین شام میں سرزمین کربلا میں طالع ہوا، اور امید زندگانی و تمنائے زیست کا گرد و غبار اس کے جلوے کو چھپا نہ سکا۔ حب دنیا وہ آشائش حیات کی رات کے سیاہ پردے آفتاب حق کو تجلیوں سے چاک چاک ہو گئے، باطل کی تاریخی اس کی نورانی شعاعوں سے کافر ہو گئی۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرزند راہ حق میں گھر لٹا کر کنبا کٹا کر سر بکف موجود ہے۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ پیارے اسلامی بھائیوں، امام پاک کربلا کے میدان میں ہے، ہزارہا لشکر سامنے موجود ہے، اس کی پیشانی مصفہ پر شکن بھی نہیں ہے، دشمن کی فوجیں پہاڑوں کی طرح گھیرے ہوئے ہیں، اور امام پاک کی نظر میں پرے کاہ کے برابر بھی ان کا وزن نہیں۔ آپ نے ایک رجز پڑھی جو آپ کی ذاتی و نسبی فضائل پر مشتمل تھی، اور اس میں شامیوں کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناخوشی و ناراضگی اور ظلم کے انجام سے ڈرایا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے ایک خطبہ فرمایا، اور وہ عظیم خطبہ امام پاک نے کربلا کے اس میدان میں فرمایا تھا کہ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اگر علماء کی تقاریر سنیں گے، ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے، تو وہ خطبے کا بہت ہی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم وہ خطبہ سنیں، لیکن پھر بھی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے گوشِ گزار کرتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اور اس خطبے میں حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے قوم، خدا عز و جل سے ڈرو جو سب کا مالک ہے، جان دینا جان لینا سب اس کے قدرت و اختیار میں ہے۔ اگر تم خداوند عالم جل جلالہ پر یقین رکھتے ہو، اور میرے جد حضرت سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہو، تو ڈرو کہ قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگی، اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ میرے والدین محشر میں اپنے آل کے بے گناہ خونوں کا مطالبہ کریں گے۔ حضور سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کی شفاعت گناہ گاروں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، اور تمام مسلمان جن کی شفاعت کے امیدوار ہیں، وہ تم سے میرے اور میرے جانثاروں کے خون ناحق کا بدلہ چاہیں گے۔ تم میرے اہل و عیال، اعزا و اطفال، اصحاب و موالی میں سے 70 سے زیادہ کو شہید کر چکے، اور اب میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہو۔ خبردار ہو جاؤ کہ عیش و دنیا میں پائیداری و قیام نہیں۔ اگر سلطنت کی طمع میں میرے در پہ آزار ہو تو مجھے موقع دو کہ میں عرب چھوڑ کر دنیا کے کسی اور حصے میں چلا جاؤں۔ اگر یہ کچھ منظور نہ ہو اور اپنی حرکات سے باز نہ ہو، تو تم اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضی پر صابر و شاکر ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضی پر صابر اور شاکر ہے۔ حضرت امام پاک کی زبان گوہر فشاں سے یہ کلمات سن کر کوفیوں میں بہت سے لوگ رو پڑے۔ دل سب کے جانتے تھے کہ یہ برسر ظلم و جفا ہے، اور حمایت باطل کے لیے انہوں نے دارین کی رسوائیاں ہی اختیار کی ہے، اور یہ بھی سب کو یقین تھا کہ امام مظلوم حق پر ہے۔ جی ہاں پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بھی ان یزیدیوں کو پتا تھا کہ امام پاک مولا حسین حق پر ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں نا کہ جس کی آنکھوں پر دنیا کا پٹا پڑا ہوتا ہے، اس کو کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ یہی حال ان یزیدیوں کا تھا کہ ان کو پتا تھا کہ امام پاک حق پر ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، لیکن پھر بھی چند پیسوں کے لیے، چند ٹکوں کے لیے، رے کی حکومت کے لیے ان لوگوں نے ایسا گھٹیا کام کر دیا کہ امام پاک کو شہید کر دیا، اور ہمیشہ کا ایسا داغ اپنے اوپر لگا لیا کہ کسی بھی پانی سے یہ داغ دھل نہیں سکتا۔ امام پاک کے خلاف ایک ایک جنبش دشمنان حق کے لیے آخرت کی رسوائی و خواری کا موجب ہے۔ اس لیے بہت سے لوگوں پر اثر ہوا،
اور ظالمان بدبازن نے بھی ایک لمحے کے لیے اس سے اثر لیا، ان کو بھی کچھ اثر ہوا، ان کے بدنوں پر ایک پھریری یعنی تھرتھری سی آ گئی اور ان کے دلوں پر ایک بجلی سی چمک گئی۔ لیکن ادھر ایک بات دھیان میں رکھیے، ادھر آ گیا لیکن وہاں پہ ایک بدبخت شخص ایسا تھا جس کا نام تھا شمر، وہ بے غیرت انسان، وہ کمینہ انسان جس نے امام پاک کو شہید کیا، جس نے امام پاک کو پورا شہید کرنے کے لیے پوری پلاننگ سمر کی تھی۔ سمر نہیں، یزید اور سمر مل کر، ابن زیاد یزید سمر مل کر انہوں نے پورا کھیل رچا تھا امام پاک کو شہید کرنے کا، لیکن ان کا یہ نہیں تھا کہ امام پاک کچھ اور کام کرنے جا رہے ہیں، امام پاک حق پر تھے، ان کو بھی پتا تھا، لیکن یہ ہے کہ دنیا کے لیے، پیسوں کے لیے، کچھ حکومت کے لیے ایسا کام یہ کر گئے جس سے قیامت تک کے لیے ان کے لیے معافی کا سامان نہیں ہو سکا۔ قیامت کے بعد بھی، میدان محشر میں بھی، اور جب جہنم اور دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا تو یہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ہی رہیں گے۔ جی ہاں، ہمیں ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے پیارے صاحب بھائیوں کہ اللہ پاک ہمیں اہل بیت کا وفادار بنا کر رکھے۔ لیکن سمر وغیرہ بد سیرت، وہ پلیت طبیعت رزیل کچھ متاثر نہ ہوئے، بلکہ یہ دیکھ کر لشکریوں پر امام پاک کی تقریر کا کچھ اثر معلوم ہوتا ہے، کہنے لگے کہ آپ قصہ کوتا کیجئے اور ابن زیاد کے پاس چل کر یزید کی بیعت کر لیجئے، تو کوئی آپ سے تعارض نہ کرے گا، ورنہ بجز جنگ کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ مطلب آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے، نہیں تو اس کے بعد کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ امام پاک کو انجام معلوم تھا، لیکن یہ تقریر اقامت حجت کے لیے تھی، یہ تقریر اقامت حجت کے لیے فرمائی تھی کہ انہیں کوئی عذر باقی نہ رہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور نظر، خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر، بے کسی بھوک پیاس کی حالت میں آل و اصحاب کی مفارقت کا زخم دل پر لیے ہوئے گرم ریگستان میں 20,000 لشکر کے سامنے تشریف فرما ہے۔ تمام حجتیں تمام کر دی گئی، اپنے فضائل اور اپنی بے گناہی سے اعداء کو اچھی طرح آگاہ کر دیا اور بار بار بتا دیا کہ میں بقصد جنگ نہیں آیا، میں جنگ کے لیے نہیں آیا اور اس وقت تک ارادہ جنگ نہیں ہے، اب بھی موقع دو تو واپس چلا جاؤں گا۔ مگر 20,000 کی تعداد امام پاک کو بے کس و تنہا دیکھ کر جوش بہادری دکھانا چاہتی تھی۔ جب امام پاک نے اطمینان فرمایا کہ سیاہ دلانے بدبازن کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہا اور وہ کسی طرح خونے ناحق و ظلم بے نہایت سے باز نہ آنے والے نہیں، تو امام نے فرمایا کہ تم جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو اور جس کو میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ مشہور بہادر اور یگانہ نبرد آزماجن کو سخت وقت کے لیے محفوظ رکھا گیا تھا۔ جی ہاں، کچھ پہلوان ایسے تھے جن کو خاص امام پاک کے لیے محفوظ رکھا گیا تھا، جو کہ بہت طاقتور، بہت بہادر تھے۔ ان کا نام پورے عرب میں، ملک شام میں، مصر میں ان کا ڈنکا بجتا تھا۔ ان میں سے ایک امام میدان میں بھیجے گئے، ایک بے حیا ابن زہرا کے مقابل تلوار چمکاتا آتا ہے، امام تشنا خان کو آب تیغ دکھاتا ہے، پیشوائے دین کے سامنے اپنی بہادری کی ڈینگیں مارتا ہے، غرور اور قوت میں سرشار ہے، کثرت لشکر اور تنہائییں امام پاک پر نازا ہے، آتے ہی امام کی طرف تلوار کھینچتا ہے، ابھی ہاتھ اٹھائی تھا کہ امام نے ضرب فرمائی، سر کٹ کر دو چار ہو گیا، اور غرور و شجاعت خاک میں مل گیا۔ دوسرا پہلوان آیا اور چاہ کے امام کے مقابلے میں ہنر مندی کا اظہار کر کے سیاہ دلوں کی جماعت میں سرخ روئی حاصل کرے،
ایک نعرہ مارا اور پکار کر کہنے لگا کہ بہادرانے کوہ شکن شام و عراق میں میری بہادری کا گلگلہ ہے، اور مصر و روم میں شہرائے آفاق ہوں۔ دنیا بھر کے بہادر میرا لوہا مانتے ہیں۔ آج تم میرے زور و قوت کو اور داؤ پیچ کو دیکھو۔ ابن سعد کے لشکری اس متکبر سرکش کی تعلیوں سے بہت خوش ہوئے اور سب دیکھنے لگے کہ کس قدر امام پاک سے مقابلہ کرے گا۔ لشکریوں کو یقین تھا کہ حضرت امام پاک پر بھوک کی تکلیف حد سے زیادہ گزر چکی ہے، صدموں نے ضعیف کر دیا ہے۔ ایسے وقت امام پاک پر غالب آنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ جب سپاہ شام کا گستاخ جفاجو سرکشانہ گھوڑا کوداتا سامنے آیا، حضرت امام پاک نے فرمایا، تو مجھے جانتا نہیں جو میرے مقابل اس دلیری سے آتا ہے، ہوش میں ہو؟ اس طرح ایک ایک مقابل آیا تو تیغ خون و شام سے سب کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ حسین پاک کو بے کس و کمزور دیکھ کر حوصلہ مندیوں کا اظہار کر رہے ہو؟ نامردو، میری نظر میں تمہاری کوئی حقیقت نہیں۔ شامی جوان یہ سن کر طیش میں آیا، یعنی غصے میں آیا، اور بجائے جواب کے امام پاک پر تلوار کا وار کیا۔ امام پاک نے اس کا وار بچا کر کمر پر تلوار ماری، معلوم ہوتا تھا کہ کھیرا یعنی ککڑی کی طرح کاٹ ڈالا۔ اہل شام کو اب یہ اطمینان تھا کہ امام پاک کے سوا اب کوئی باقی نہیں رہا۔ ان کو یہ تو اطمینان تھا کہ خالی اب خیمے میں امام پاک ہے، مولا حسین ہے، اب ان کے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے، تو کہاں تک لڑیں گے، کبھی تو تھکیں گے، ان کا ایسا گمان تھا۔ کیونکہ پیاس کی حالت، دھوپ کی تپش مزمحل کر چکی ہے، بہادری کے جوہر دکھانے کا وقت ہے۔ جہاں تک ہو ایک ایک مقابل کیا جائے، کوئی تو کامیاب ہوگا۔ اس طرح نئے دم بدم شیر صولت پیل پیکر تیغ زن حضرت امام پاک کے مقابل آتے رہے، مگر جو سامنے آیا ایک ہی ہاتھ میں اس کا قصہ تمام فرما دیا۔ کسی کے سر پر تلوار ماری تو زین تک کاٹ ڈالی، کسی کے حمائلی ہاتھ مارا تو قلمی تراش کر دیا، خدود مغفر کاٹ ڈالے، جوشن و آئینے قطع کر دیے، کسی کو نیزہ پر اٹھایا اور زمین پر پٹک دیا، کسی کے سینے میں نیزہ مارا اور پار نکال دیا۔ زمین کربلا میں بہادران کوفہ کا کھیت بو دیا۔ ناموران صف شکن کے خونوں سے کربلا کے تشنا ریگستان کو سیراب فرما دیا۔ ناسوں کے انبار لگ گئے، بڑے بڑے فخر روزگار بہادر کام آ گئے۔ لشکر آدھا میں شور برپا ہو گیا کہ جنگ کا یہ انداز رہا تو حیدر کا شیر کوفہ کے زن و اطفال کو بیوہ و یتیم بنا کر چھوڑے گا، اور اس کی تیغ بے پناہ سے کوئی بہادر جان بچا کر نہ لے جا سکے گا۔ موقع مت دو اور چاروں طرف سے گھیر کر ایک بار امام پاک پر حملہ کرو۔ جو امام پاک کی سیرت لکھتے ہیں، سیرت امام پاک کے مقابلے سے عاجز آئے اور یہی صورت اختیار کی، اور ماہ چرخ حقانیت پر جور و جفا کی تاریخ گھٹا چھا گئی اور ہزاروں جوان دوڑ پڑے، امام پاک کو گھیر لیا اور تلوار برسانی شروع کی، اور حضرت امام پاک کی بہادری کی ستائش ہو رہی تھی، اور آپ خونخواروں کے انبوں میں اپنی تیغ آبدار کے جوہر دکھا رہے تھے۔ جس طرف گھوڑا بڑھا دیا، پرے کے پرے کاٹ ڈالے، دشمن ہیبت زدہ ہو گئے اور حیرت میں آ گئے کہ امام پاک کے حملے کے جانستان سے رہائی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یعنی اگر امام پاک کسی کے اوپر حملہ کر دے تو جان بچانے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ امام پاک اگر کسی کے اوپر حملہ کر دے تو ہزاروں آدمیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور دشمنوں کا سر اس طرح اڑا رہے ہیں جس طرح باد خزاں کے جھونکے درختوں سے پتے گراتے ہیں۔ ابن سعد اور ان کے مشیروں کو بہت تشویش ہوئی کہ اکیلے امام پاک کے مقابلے ہزاروں کی جماعتیں ہیچ ہے۔ کوفیوں کی عزت خاک میں مل گئی۔ تمام ناموران کوفہ کی جماعتیں ایک حجازی جوان کے
ہاتھ سے جان نہ بچا سکی۔ تاریخی عالم میں ہماری نامردی کا یہ واقعہ اہل کوفہ کو ہمیشہ رسوائے عالم کرتا رہے گا۔ کوئی تدبیر کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی تدبیر کرنا چاہیے۔ تجویز یہ ہوئی کہ دست بدست جنگ میں ہماری ساری فوج بھی اس شیر حق سے مقابلہ نہیں کر سکتی، بجز اس کے کوئی صورت نہیں ہے کہ چاروں طرف سے امام پاک پر تیر برسائی جائے، اور جب خوب زخمی ہو چکے تو نیزوں کے حملوں سے تن ناظرین کو مجروح کیا جائے۔ تیر اندازوں کی جماعتیں ہر طرف سے گھیر آئی اور امام پاک کو گرداب بلا میں گھیر کر تیر برسانے شروع کر دیے۔ گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی قوت نہ رہی۔ ناچار امام پاک کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور امام مظلوم کا تن ناز پرور نشانہ بنا ہوا ہے۔ نورانی جسم، وہ جسم پیارے صاحب بھائیو جس کو پیارے آقا سونگھا کرتے تھے، وہ جسم زخموں سے چکنا چور لہو لہان ہو رہا ہے۔ بے شرم کوفیوں نے سنگ دلی سے محترم مہمان کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ ایک تیر پیشانی اقدس پر لگا، یہ پیشانی جس کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسہ لیا کرتے تھے، یہ سیمائے نور حبیب خدا صلی اللہ تعالی وسلم کے آرزو مندان جمال کا قرار دل ہے۔ بے ادبان کوفہ نے اس پیشانی مصفہ اور اس جبین پرزیا کو تیر سے گھائل کیا۔ امام پاک کو چکر آ گیا اور امام پاک گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے۔ امام پاک نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی، ادھر سے سمر لعین آیا اور امام پاک کے سینے پر بیٹھ گیا۔ امام پاک نے آنکھ کھولی اور اس سے بولا کہ اپنا سینہ دکھا، کپڑا ہٹا کے اس نے اپنا سینہ دکھایا تو امام پاک نے فرمایا صدق یا رسول اللہ، یعنی میرے آقا نے، میرے نانا نے صحیح فرمایا۔ تو سمر نے پوچھا ایسا کیوں کہتے ہو؟ امام پاک نے کہا کہ میرے آقا نے، میرے نانا نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک کوڑی کتا میرے اہل بیت کے خون میں اپنا منہ ڈبو رہا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ سمر لعین ایک ٹوٹا ہوا خنجر لے کر امام پاک کے گلے کو کاٹنے لگ گیا۔ ادھر زینب خیمے سے کھڑے ہو کر سب دیکھ رہی تھی۔ جب یہ دیکھا کہ ان کا بھائی شہید ہو رہا ہے تو زینب نے چیخا کہ اے عمرو ابن سعد، کچھ رشتہ داری کی بھی حیا ہے؟ رسول اللہ کا نواسہ شہید ہو رہا ہے۔ لیکن عمرو ابن سعد کے آنکھوں پر دنیا کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اسے رے کی حکومت چاہیے تھی۔ اس نے سنا تو صحیح لیکن اپنا منہ دوسری طرف گھما لیا اور امام پاک پر خنجر چل گیا۔ امام پاک شہید ہو گئے اور شہادت جو لال جوڑا پہنے انتظار کر رہی تھی آ کے امام پاک کے گلے مل گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام، کوفیوں کو سنائے خدا کا کلام، اور فدا ہو گیا جانے خیر الانام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ امام پاک کی شہادت ہے۔ شہادت کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ اس سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ بہت ساری تکلیفیں اہل بیت اطہار کی خواتین کو ہوئی، لیکن وہ سنانے کی صحیح بتاؤں مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ آئندہ سال انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کیا، زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ عزوجل پہلے روزے سے لے کے 10ویں روزے تک پورے انشاءاللہ ڈیٹیل میں آپ کو یہ واقعات سنائے جائیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقین جانیے پیارے اسلامی بھائیوں کہ کربلا والوں کو دینے کے لیے نا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بس چند قطرے آنسو ہیں۔ بس اللہ پاک وہ قبول کر لے، امام پاک قبول کر لے۔ میدان محشر میں امام پاک ہمارے لیے خالی
صفات کر دے نانا سے کہ نانا یہ دنیا میں ہمارے قصیدے پڑھتا تھا، اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے۔ بس یہی تمنا ہے، یہی آرزو ہے۔ اپنے ایم کیو پروڈکشن چینل کو لائک کر دیجیے، سبسکرائب کر دیجیے، اسی طرح کی باتیں آپ کو سنتے ملے گی، اور اپنے دوستوں تک بھی اس چینل کو ضرور پہنچائیے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کی لحاظ اٹھا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ کہ اللہ عز و جل ہمارے ماں باپ کی اور سرکار کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ اے میرے مولا، درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما، ہمیں عمل کا جذبہ دے، ہمیں نیک پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ پاک، کربلا والوں کے صدقے میں ہماری جان، مال، عزت و آبرو، بالخصوص ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حالت، تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے مولا، ہم سب کو پیارا پیارا کعبہ پیارا پیارا کعبہ دکھا، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، بغداد دکھا، کربلا دکھا۔ اے میرے مولا، ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ جو بھی مسلمان پریشان حال ہے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے مولا، جنہوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے، سب کی دلی جائز تمنا جانتا ہے، میرے تمام کی دلی جائز تمنا کو پورا فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کو قبر میں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم، صلوا علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔